سیلیبریٹیز ہیں جو بالی ووڈ فیٹرنیٹی ہے اس کے اندر جو ایکٹرز ہیں وہ کتنے ولنریبل ہیں. یہ بھی تو کچھ بھی دے سکتا ہے لیکن یہ 1 کروڑ a month تو اور اوپر والے سے فقیر کیا مانگ سکتے ہیں؟ تو آپ وہ نشچنت رہیے. لگ رہا ہے ایسے چاہیے کہ ہم جینوئنلی بول رہے ہیں. وہ ان کی مورل اسٹینڈرڈ کا بیس لائن کیا ہے, وہ کیا کر سکتے ہیں پیسوں کے لیے. تو یہاں پہ صرف چرچا پیسوں کی ہوئی ہے, اور پیسوں کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں سے یہ لوگ اپنے سکسیس کو میٹیریلائز کرتے ہیں. خیر اس ٹاپک پہ ان لوگوں نے کچھ خاص نہیں کیا ہے. جتنی بھی باتیں ہو رہی ہے آپ نے آلریڈی وہ چیز مینشن کی جو میرے دماغ میں تھا, جو مجھے آلریڈی آ کے پوچھنا تھا. یو آلریڈی کلیئر دیٹ پارٹ کہ یہ بہت آبویس نہیں ہونا چاہیے. لیکن جہاں تک انہوں نے یہ چیک کیا ہے, ایک لٹمس ٹیسٹ کیا ہے پیسے سے لے کر کے, پیسے کے لیے یہ کس حد تک کیا کر سکتے ہیں, اور اس پیسے کے ٹرانزیکشن میں وہ جو ہماری کنٹری ہے, ہماری کنٹری کی جو اکنومی کا جو ایک بیک بون ہے, جو ٹیکسیشن سسٹم ہے, اس کو وہ کتنا فالو کرتے ہیں. یہ بھی ایک پوائنٹ ہے جو اس کے اندر واضح ہوا ہے. اپنا کام ہے کہ اچھی باتیں ہم پھیلا رہے ہیں, ساتھ میں دھن بھی دے رہے ہیں بس. تو اور اوپر والے سے فقیر کیا مانگ سکتے ہیں؟ ایک فقیری ہے آپ کے سبھاؤ میں. یہ کہاں سے آئی؟ کیا آپ ہمیشہ سے ایسے ہی تھے یا دھیرے 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 فقیری آتی چلی گئی؟ تو اس کے اوپر میں اپنا پرسپیکٹیو رکھنا چاہوں گا, اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ مسلمز کے لیے اس پورے اسٹنگ آپریشن میں کیا ٹیک اوے ہے. اس پورے ایونٹ کو اگر ہم ایک اسلامک نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں, اسلامک پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں, تو مسلمز کے لیے اس میں کیا ٹیک اوے ہے. ایسے یہ سارے ٹیک اوے ایک جنرل سینس میں بھی لوگ لے سکتے ہیں, لیکن میرا جو ٹاپک آف ڈسکشن ہے اس پہ میں اس چیز پہ ایمفیسس کروں گا کہ مسلمانوں کو یہ ایسے اسٹنگ آپریشنز کو کس طریقے سے دیکھنا چاہیے. انشاءاللہ تو شروع کرتے ہیں. تو کسی بھی ایشو کو ڈائسیکٹ کرنے کے لیے, اس کو ڈیکوڈ کرنے کے لیے ہر ایک انسان کے پاس اپنا ایک ریفرنس فریم ہوتا ہے. جو لوگ بہت ہی زیادہ پولیٹیکل ہیں وہ اپنی سچویشن کو پولیٹیکل سینیریو میں انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے اپنا ریفرنس فریم ڈیولپ کر لیتے ہیں. مسلمانوں کے لیے جو ریفرنس فریم ہے وہ قرآن اور سنت ہے. تو ہم لوگ جب بھی کسی انسیڈنٹ کو دیکھتے ہیں, ایونٹ کو دیکھتے ہیں, یا کوئی سماج کے اندر کوئی ایک ہیپننگ ہو رہی ہے, اس کو ڈیکوڈ کرتے ہیں, تو ہم قرآن اور سنت کی مدد لیتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس چیز کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس چیز کے بارے میں کچھ بتایا ہے. تو کیا بتایا ہے, اس کے بارے میں ہمیں اس کو رسپونڈ کیسے کرنا ہے, اس کے لیے ہمیں کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے, اس کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے, وہ ہم سنت سے لیتے ہیں. تو شروعات میں کرنا چاہوں گا قرآن شریف کی آیت سے, جو سورہ جاشیہ کی آیت ہے, چیپٹر 45 ہے, ورس 23 ہے آئی تھنک, ہاں چیپٹر 45 ورس 23. اس میں ایکچولی جو ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ اسٹنگ آپریشن ہوا ہے اس کے بارے میں ہنٹ دیا گیا ہے. تو اس سے ہمارا کانٹیکسٹ کلیئر ہو جائے گا کہ جو قرآن شریف ہے اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو دیکھتے ہیں اس چیپٹر میں کیا کہا گیا ہے. سورہ جاشیہ میں آپ جب ورس 23 کو پڑھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو ایڈریس کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ have you seen he who has taken as his God his own desire. کیا تم نے ایسے انسان کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہے. And Allah has sent him astray due to knowledge and has set a seal upon his hearing and his heart and put over his vision a veil. اللہ تعالیٰ نے چونکہ انہوں نے اپنے ڈیزائر کو ہی, اپنے خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہے, تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسٹرے کر دیا. ایسٹرے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحیح راستے سے ہٹا دینا. تو ایسا خدا کیوں کرے گا؟ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچ سمجھ دی ہے, کانشیسنس دی ہے, اور اچھے اور برے کو الگ کرنے کا, اچھے اور برے کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ہمارے دل میں ایک فطری ایک انسٹنکٹ دیا ہے, نیچرل انسٹنکٹ دیا ہے, جس سے ہم اچھے اور برے, صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکتے ہیں. اور اس چیز کو آسان بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسکرپچرز بھیجے ہیں, پروفٹس بھیجے ہیں, جنہوں نے یہ گائیڈ کیا ہے کہ ہم اس اپنی فطری کوالٹی کو, انسٹنکٹ کو
کیسے پریکٹس میں لا سکتے ہیں ڈے ٹو ڈے لائف میں. تو چونکہ جو لوگ اپنے خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا لیتے ہیں اور خدا کے ہونے سے انکار کرتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے, میری کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا, یو لیو اونلی ونس, اور یہی دنیا سب کچھ ہے, اور جو میں چاہتا ہوں وہی میرے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے, باقی سب کچھ سیکنڈری ہے. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا لیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو کہ نہیں خدا پہ یقین لاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے کہ جو خدا پہ یقین نہیں لاتا اس کے لیے آکسیجن بند کر دیا, پانی بند کر دیا. اللہ تعالیٰ اسی کے حساب سے اس کو سہولت فراہم کرتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں ہی جو چاہتا ہے وہ اس کو ملتا ہے, اور لیکن جو اس کو اصل جو سچائی ہے, جو دین کی نعمت ہے, اس سے وہ محروم رہ جاتا ہے. اینڈ پٹ اوور ہز ویژن اے ویل, اس کے نظر کے اوپر ایک پردہ پڑ جاتا ہے. سو ہو ول گائیڈ ہم آفٹر اللہ, تو ایسے لوگوں کو خدا کے علاوہ کون گائیڈ کر سکتا ہے. دین ول یو ناٹ بی ریمائنڈیڈ, تو کیا تم کو اس سے نصیحت حاصل نہیں ہوگی. یہ ایڈریس کیا گیا ہے لوگوں کو کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو اگر آپ اپنی بالی ووڈ انڈسٹری کو دیکھیں, ان کی جو پوری جو ان کا کیڈر ہے, فیٹرنیٹی ہے, جتنے بھی ایکٹر, پروڈیوسر, ڈائریکٹر ہیں, یہ لوگ وہی ہیں جو کہ اپنی خواہشات کو ہی جنہوں نے اپنا خدا بنا لیا ہے. جو نیم سے کہ ریلیجن وہ فالو کرتے ہیں, وہ ایک ان کا کلچرل فیبرک ہے. چونکہ اس کلچرل فیبرک میں ہے تو وہ اس کو فالو کر رہے ہیں. اگر کوئی مسلم ایکٹر ہے تو وہ تھوڑا بہت مسلم کلچر کو فالو کرتا ہے. اگر کوئی ہندو ہے تو وہ ہندو کلچر کو فالو کرتا ہے. وہ ایسا نہیں کہ اگر وہ گنپتی وسرجن میں جا رہا ہے یا عید کی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ ریلیجن سے مورالٹی کو ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے. اس کی مورالٹی وہی ہے, اس کا جو ایک صحیح اور غلط کا کرائٹیریا وہی ہے جو وہ سوچتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم جو خدا کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ وہی ہم اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں گے. شاہ رخ خان صاحب یہ نہیں کہتے ہیں, یا امیتابھ بچن صاحب یہ نہیں کہتے ہیں کہ جو بھگوت گیتا ہے اس میں جو صحیح اور غلط کا ڈیفینیشن دیا گیا ہے, جو یجروید ہے یا اتھروا وید ہے, جہاں پہ ایکم ویدیتم کہا گیا ہے, جہاں پہ ناپرتما استی کہا گیا ہے, اس کو وہ فالو نہیں کرتے ہیں. وہ فالو وہ کرتے ہیں جو ان کا دل کرتا ہے, جو ان کی ڈیزائر ہے. اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ ہیو یو سین ہی ہو ہیز ٹیکن ایز ہز گاڈ ہز اون ڈیزائر. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خدا کے سوا ان کو کوئی بھی گائیڈ نہیں کر سکتا ہے جو لوگ اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا لیتے ہیں. ایک بہت ہی زبردست ریمائنڈر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ختم بھی ایسے ہی کیا ہے, دین ول یو ناٹ بی ریمائنڈیڈ. یہ ریمائنڈر ہم مسلمانوں کے لیے ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں کن لوگوں کو فالو کر رہے ہیں. کیا ہم ان لوگوں کو فالو کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہے, یا ان لوگوں کو فالو کر رہے ہیں جو کہ ایک خدا کے لیے اپنا سر جھکاتے ہیں یا سر کٹاتے ہیں. یہ ہمیں سوچنا چاہیے. اور اگر ہم نہیں سوچتے ہیں اور پھر بھی ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو شاید قیامت میں ہم سے یہ سوال کیا جائے گا, اور اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. ایسے اگر آپ پوری جو آئی تھنک 37 کلپس ہیں کوبرا پوسٹ کی, اگر آپ سب کو دیکھیں تو آپ کو ان کے ذہن کے اندر جو گندگی ہے وہ سمجھ میں آنے لگے گی. اور آج میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ یو پی کے سی ایم, بالکل یو پی کے سی ایم آدتیہ ناتھ جی جو ہیں, یوگی آدتیہ ناتھ جی, انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے یو پی میں. پہلے جو میرے وچار تھے وہ بہت غلط تھے. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں یو پی میں کیا. جب آپ اپنی زندگی سے ایک خدا کو نکال دیتے ہیں, ایک اکاؤنٹیبلٹی کو ختم کر دیتے ہیں, تو آپ پھر وہی آپ کی زندگی یا تو سنی لیون کی زندگی ہو جاتی ہے, یا مہیما چودھری ہے ان کا, میں نے سنا ہے. سمجھ میں آ گیا, آپ ایگری ہیں, آپ اپنے چارجز بتائیے. بی جے پی تو کچھ بھی دے سکتا ہے, لیکن یہ 1 کروڑ a month. یہ میرا انڈیا, I love my India. جتنی بھی سیلیبریٹیز ہیں ان کی زندگی کیا ہے؟ ان کی زندگی میں معنی رکھتا ہے کہ ان کی اپنی خواہش کیا ہے, وہی ان کی زندگی ہے. مودی جی سے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, راجناتھ جی سے ہاتھ اٹھائے ہوئے, میں جوائن کر رہا ہوں, وہ والی خالی وہ بی جے پی مائنڈیڈ ہوں, وہ ویسے نہیں ہے. میں 10 روپے دیے جاتے ہیں سدسیہ, اور فارم جیٹلی جی نے بھرا تھا. اور وہ ایک لائف اسٹائل کو ڈسپلے کرتے ہیں سلور اسکرین پہ, اور ہم اس لائف اسٹائل کو, چونکہ ہمارے سامنے ہم لوگ سب بہت ولنریبل ہوتے ہیں, بہت ولنریبل ہیں ایکچولی. ہم لوگ اپنی زندگی میں ہارڈشپ کو فیس کرتے ہیں, بہت ساری پریشانی کو فیس کرتے ہیں, بہت ساری دکھ تکلیف ہوتی ہے, لوگوں سے جھگڑا ہوتا ہے, کلیشز ہوتے ہیں. اور پھر جب ہم اپنی فلموں میں
वैसी कोई चीज़ देखते हैं और देखते हैं कि हाँ आखिर एक हीरो है, वो एक बाजीगर है और वो अपने पेरेंट्स का बदला ले लेता है और वो एक सर्टेन एक्ट करता है, फिर हम अपने उस बाजीगर में अपने आप को देखना शुरू कर देते हैं। या एक लव स्टोरी में हम राज और सिमरन बन जाते हैं। तो ये एक सिल्वर प्ले मैजिक है जिसके अंदर आप अपने आप को थोड़ा सा हुकअप करके, परेशानी को नहीं, एक्चुअली परेशानी से जूझने के लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर देते हैं। इसके बारे में डिस्कशन हो सकता है कि क्या अच्छाई है क्या बुराई है। डेटा के हिसाब से फिर हम लिख सकते हैं, ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हमें बोला गया हाँ लिखने सर के सर ये तो लगना ऐसा चाहिए कि हम जेन्युइनली बोल रहे हैं और रियल काम किया है। लेकिन किसी भी चीज़ की जो बुनियाद है वो लोगों पे होती है, वो कैसे लोग हैं जो इसके अंदर हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी की कर देहांत पे ऑलरेडी मैंने किया था, वैसे मैं एक्टिव हूँ इन सब कॉजेस पे, तो वो आपको और आपका एक बार वो पहला कॉल जब आएगा उसके पहले वो ऐसे कर देंगे एक हफ्ते पहले, तो आप वो निश्चिंत रहिए। और क्या कर रहे हैं सर? दरअसल पॉलिटिकल फंडिंग है तो मतलब उसमें नंबर 1 में बहुत मुश्किल है पूरा। नहीं सर कुछ तो डालना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट में दिखाना तो पड़ेगा ना। छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका हमारे, वो 10% जो भी होगा वो सर आपका जो वाइट होगा बस वही। कब तक करना है सर 9 महीने तक का। अरे यार ये तो पैसा भी पैसा सर आप बस कोट करिए 9 करोड़ बोल रहा हूँ। नहीं हम उसको फिल्टर मोल्ड करेंगे, मोल्ड कर देंगे, अगर मीनिंग वही रहेगा लेकिन बात वही होगी, बस शब्द चेंज हो सार लेकिन बिगड़ने नहीं देंगे। बिल्कुल जो उसका भावार्थ है वो वही का वही रहेगा। तो अगर आप एक मुसलमान नहीं है तो इस पर एक एंडलेस डिबेट कर सकते हैं कि प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, सोशल ये क्या है। जिस मूवी का पोस्टर लगाया आपने, नंगी लड़कियां को पोस्टर लगा रहे हैं, तो उसका प्रोज क्या है, कॉन क्या है, आप एक एंडलेस डिबेट कर सकते हैं। लेकिन मुसलमानों के लिए ये बात बहुत क्लियर है कि हमारे लिए जो मोरालिटी की डेफिनेशन वो कुरान शरीफ से आती है और नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से आती है, जो उनकी ज़ात है एक्चुअली, जैसे उन्होंने कुरान शरीफ को इम्प्लीमेंट किया अपने लाइफ के अंदर और जैसा इम्प्लीमेंट करने के लिए बताया है। तो हमारे लिए ये एक एंडलेस डिबेट नहीं है, हमारे लिए एक इसका एक स्टार्ट है और एक एंड है और हमें पता है कि इसमें क्या है। तो ये मैसेज मुसलमानों के लिए है कि आपको सोचना चाहिए कि जैसा अल्लाह ताला ने कहा है कि ये क्या ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने ख्वाहिशात को ही अपना खुदा बना लिया है, तो उसके लिए उसको सिर्फ अल्लाह ही गाइड कर सकता है। तो अगर आप ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या इन सब पे नहीं, लेकिन अपने दिल में ही अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप इसके लिए जवाबदेह हैं अगर आप मुसलमान हैं, क्योंकि अल्लाह ताला आपसे ज़रूर पूछेंगे कि हमने कुरान शरीफ में तो ये आपको बताया था लेकिन आपने ये पढ़ा नहीं। खैर आगे चलते हैं। आगे एक हदीस है जो कि बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। इसमें सिर्फ यही बात नहीं है जिसमें कि झूठी गवाही के बारे में बताया गया है, इसमें और भी चीज़ें हैं जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करने की ताकत रखती है ये हदीस। इंशाल्लाह उसके बारे में बात करते हैं नेक्स्ट। इस हदीस में नबी के वसल्लम ने कहा है कि, पहले मैं अंग्रेज़ी में बोल देता हूँ, उसके बाद मैं इसको उर्दू में ट्रांसलेट करूँगा इंशाल्लाह। नबी के वसल्लम ने कहा कि अहेड ऑफ द आवर, वक्त से पहले, ये वक्त वो वक्त है जो कि एंड ऑफ टाइम का ज़माना बताया गया, आखिर ज़मा के बारे में कहा जा रहा है। अहेड ऑफ द आवर पीपल विल ग्रीट विथ सैल्यूटेशन ओनली दोज हुम दे नो। लोग उन्हीं लोगों को ग्रीट करेंगे, सलाम करेंगे जिनको वो पर्सनली जानते हैं। एंड देयर विल बी वाइड स्प्रेड ट्रेड, जो तिजारत है वो बहुत ज़्यादा फैल जाएगी। और एक दूसरे हदीस में ये कहा गया है कि मार्केट्स विल बिकम क्लोज, जितनी भी मार्केट हैं दुनिया की वो सब बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे। अभी आप देखते हैं कि जो इंटरनेट का ज़माना है इसमें हमारे मार्केट बहुत क्लोज हो गए हैं। चूँकि मैं ख़ुद एक इस इंडस्ट्री में हूँ, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स को देखता हूँ दिन रात और समझता रहता हूँ, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ। मुझे पता है, जैसे आप, अभी मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, ऑस्ट्रेलिया से अगर मुंबई मुझे एक मैसेज भेजना है तो वो जो है आपको 100 से 150 मिली सेकंड के अंदर पहुंच जाता है। 150 मिली सेकंड का मतलब ये होता है, मिली सेकंड होता है 1 सेकंड का 1000 पार्ट, वो 150th मिली सेकंड। आप सोचिए कितना छोटा फ्रैक्शन है, उसमें मैं ऑस्ट्रेलिया से मुंबई एक मैसेज भेज सकता हूँ। ये अभी जो वक्त है और ये जो टेलीकम्युनिकेशन की जो ताकत है जो अल्लाह ताला ने एक इनायत करी लोगों को, इसमें ये इस तरीके से हम लोग क्लोज हो चुके हैं। इस बारे में यही इस हदीस का पॉइंटर एक्चुअली उसी तरफ है कि ट्रेड वाइड स्प्रेड होगा और मार्केट्स क्लोज हो जाएंगे। मार्केट्स इसी तरह क्लोज होंगे कि जो हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो वर्ल्ड वाइड होने लगेगी, टू द एक्सटेंट दैट अ वुमन विल हेल्प हर हस्बैंड इन ट्रेडिंग। और ये इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो जाएगा
کہ جو ہمارا ٹریڈیشنل کلاسیکل اکانومی ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں، کہ جو ہے مرد لوگ باہر جا کے کام کرتے تھے، ٹریڈ کرتے تھے، اور عورتیں جو ہے گھر کی ساری ذمہ داری دیکھتی تھیں. تو کہا گیا کہ بزنس اتنا زیادہ بڑھ جائے گا، اس کا ایکسٹینٹ اتنا زیادہ میسو ہو جائے گا کہ عورتیں اپنے مرد کے ٹریڈنگ میں ان کی مدد کریں گی. اور ایک حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر ایک عورت ہر مرد کی مدد کریں گی، اس کے بنا وہ سروائیو نہیں کر پائیں گے سوسائٹی کے اندر. ابھی آپ دیکھیے جو ہماری ویسٹرن کلچر ہے، اس کے اندر یہ حدیث پوری طرح فلفل ہو چکی ہے. اینڈ دین آفٹر دیٹ اللہ تعالیٰ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ دیر ول بی سیورنگ آف ٹائز آف کنشپ. لوگ اپنی جو ٹائز آف کنشپ ہے اس کو توڑنا شروع کریں گے. لوگ بلڈ ریلیشنس کو توڑنا شروع کریں گے، کزنس کو ڈسکارڈ کرنا شروع کریں گے. جو ممیرے پھپھیرے چچیرے بھائیوں کا کنسیپٹ ہے وہ دھیرے دھیرے جو ہے وہ لوگ وہ ہوں گے، لیکن وہ ان کے اندر وہ ٹائی نہیں رہے گا، وہ ایک محبت نہیں رہے گی، وہ دھیرے دھیرے چیزیں ختم ہو جائیں گی. فالس ٹیسٹیمونی، جو جھوٹی گواہی دی جائیں گی. اب یہ جھوٹی گواہی جو دی جائے گی یہ وہی ہے جو کہ آپ کو اس کوبرا پوسٹ میں ایکسپوز ہوا ہے. اور یہ صرف ایک کہتے ہیں کہ ٹپ آف آئس برگ ہے. یہ صرف ایک بالی ووڈ انڈسٹری کو دکھایا گیا ہے، لیکن یہ بالی ووڈ انڈسٹری ہی نہیں ہے. یہ ایک جو پورا آج کے زمانے میں جو ایک پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ فالس ٹیسٹیمونی پہ ٹکا ہوا ہے. کیونکہ جہاں پہ بھی آپ کو ٹرو ٹیسٹیمونی آئے گی تو وہاں پہ ان کا نظام ٹوٹ کے بکھر جائے گا. اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے، تو خیر بہت سارے ایکسپلینیشن موجود ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، لیکن ڈسکشن کو مختصر رکھتے ہوئے میں بتانا چاہوں گا کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ لوگ دیر ول بی سیورنگ آف ٹائز آف کنشپ. لوگ اپنے خون کے رشتوں کو توڑنا شروع کریں گے. فالس ٹیسٹیمونی، جھوٹی گواہی دیں گے. کنسیلمنٹ آف ٹرو ٹیسٹیمونی، جو سچی شہادت ہے اس کو لوگ چھپا دیں گے. اینڈ وائڈ اسپریڈ لٹریسی، اور پڑھائی لکھائی جو ہے وائڈ اسپریڈ ہو جائے گا. ہر ایک انسان پڑھا لکھا ہوگا. آج کے زمانے میں دیکھیں ہر ایک انسان پڑھا لکھا ہے، لیکن پڑھا لکھا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ ایجوکیٹڈ ہو گئے ہیں. ایجوکیٹڈ اور پڑھے لکھے میں ڈفرینس یہ ہے کہ لٹریسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لکھنا پڑھنا آ گیا. آپ ورڈز بنا سکتے ہیں، سینٹینس بنا سکتے ہیں، آپ لوگوں سے بات کر سکتے ہیں لینگویج میں. ایجوکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس لٹریسی کے ٹول کو یوز کرتے ہوئے آپ مورل کانشیسنس آپ کے اندر جو ہے اس کو آپ کیسے جگاتے ہیں. آپ کے اندر سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط کی ڈیفینیشن کیسے وہاں پہ جنم لیتی ہے. وہاں سے ایجوکیشن شروع ہوتا ہے. تو جو ایک ایجوکیٹڈ پرسن ہے وہ اپنی زندگی میں کچھ چینج لا سکتا ہے، اپنی فیملی میں چینج لا سکتا ہے، سوسائٹی میں اور کنٹری میں چینج لا سکتا ہے. لیکن اگر لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں اور صرف لٹریٹ ہیں تو وہ کوئی بھی کنسٹرکٹیو چینج نہیں لے آئیں گے. وہ ضرور ہے کہ یہ ایک مسجد مندر بنائیں گے، مسجد کو توڑیں گے یا مندر کو توڑیں گے، وہ کر سکتے ہیں، یا لوگوں کو مار سکتے ہیں، رائٹ کروا سکتے ہیں، کانسپیریسی کروا سکتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ لٹریٹ ہیں لیکن ایجوکیٹڈ نہیں ہیں. تو ایجوکیشن ایک ایکچولی اسپریچول ایکسرسائز ہے، لٹریسی ایک فزیکل ایکسرسائز ہے. اور جب یہ فزیکل اور اسپریچول ایکسرسائز ملتی ہے تو پھر ایک سوسائٹی کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. سپورٹ کرتے ان کو تو پہلے گولی مارو، پہلے ان کو مارو بعد میں ان کو مارو. بیسٹ ہے، ہمیں یہی چاہیے ایسے موقع میں. الیکشن ہے، الیکشن ٹائم میں مدعے گرمانے ہیں. اب جیسے جی ایس ٹی ہے، جی ایس ٹی مدعا بنا دیتے ہیں لوگ، کالا دھن ایک مدعا بنا دیتے. اس سمے آپ نے ایک کچھ اچھا چلا گیا، اچھا گانا ہو. تو کہا گیا کہ وائڈ اسپریڈ لٹریسی ہوگی، پڑھائی کا سب ہوگا. آج ہر ایک انسان کی بورڈ وارئر ہے، سب کو کنٹرول سی اور کنٹرول بھی آتا ہے. ہر ایک انسان اپنے پوائنٹ آف ویو کو رکھتا ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے فالس ٹیسٹیمونی ہوتی ہے اور کنسیلمنٹ آف ٹرو ٹیسٹیمونی ہوتی ہے. امید ہے آپ کو یہ حدیث سمجھ میں آ گئی ہوگی اور آپ کو اس کا ریلیونس پتہ چل رہا ہوگا. اس پورے کوبرا پوسٹ میں آپ دیکھیے تو یہی دو چیزیں سامنے آئی ہیں، فالس ٹیسٹیمونی اینڈ کنسیلمنٹ آف ٹرو ٹیسٹیمونی. اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جو کہ میں آگے انشاءاللہ ایکسپلین کروں گا، پھر میں کنکلوڈ کروں گا اپنے ڈسکشن کو. اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کچھ اس طریقے سے ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ narrated that while the prophet peace be upon him he was sitting in a gathering and speaking to the people, a Bedouin come and asked when will the hour be. The messenger of Allah continued speaking. ایک بیڈوین آیا، بیڈوین کہتے ہیں کہ جو چرواہے ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، وہ آیا. اور ظاہر سی بات ہے جب بھی کوئی ایک بہت بڑا اچھا امپورٹنٹ کنسیپٹ بار بار ڈسکس کیا جائے اور اس کے اندر بہت گہرائی ہو تو اس کے اندر بہت کیوریوسٹی جنریٹ ہوتی ہے. جیسے اینڈ آف ٹائم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں بتائی. انہوں نے کہا کہ
جو تم چرواہے ہو یہ تم لوگ ایک زمانے میں بڑی بڑی بلڈنگ کی کو کنسٹرکٹ کرو گے اور آپ ایک دوسرے سے کمپیٹ کرو گے لمبی بلڈنگ بنانے میں. آج دیکھ رہے ہیں ہم جو آل سعود ہیں وہ کیسے بڑی بڑی بلڈنگس بنا رہے ہیں. ایک زمانے میں یہ بھی کہا گیا کہ تشتریاں بات کریں گی. اب لوگ کہتے ہیں تشتری تو کھانے کی چیزیں تو وہ کیسے بات کریں گی. تو یہ ساری چیزیں اتنی زیادہ کیوریوسٹی جنریٹ کرتی ہیں کہ انسان پوچھ بیٹھتا ہے کہ بھائی یہ وقت کب آئے گا, وین ول دا آور بی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو وہ بولتے رہے, اور پھر ہوا یہ کہ لوگوں نے سمجھا کہ ان کو شاید بات نہیں, وہ سنے نہیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہم بعد میں جو ہے اس بات کو پوچھیں گے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات ختم کر لی تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کہاں گیا وہ انسان جو یہ پوچھ رہا تھا کہ وہ آخری زمانہ کب آئے گا. تو وہ آدمی وہیں بیٹھا ہوا تھا ایک طرف, تو اس نے بولا ہی سیڈ ہیئر آئی ایم میسنجر آف اللہ, یا رسول اللہ میں یہیں پہ بیٹھا ہوا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آخری زمانہ اس وقت آئے گا وین آنیسٹی از لاسٹ دین ویٹ فار دا آور. بہت غور کرنے والی بات ہے, آپ کو سوچنا چاہیے کہ جو جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ جب ایمانداری ختم ہو جائے گی تو قیامت آئے گی. تو لوگ بڑے معصوم ہوتے ہیں, مطلب انہوں نے پوچھا کہ بھائی پھر ایمانداری کیسے ختم ہوگی. لوگ اس زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ لوگوں کی زبان کی ویلیو ہوتی تھی. ایک انسان نے کہا کہ ہاں کل میں تمہیں ملوں گا تو کل میں ملوں گا, یا انہوں نے کہا کہ چلو یہ زمین تمہاری ہو گئی اور انہوں نے ہینڈ شیک کر لیا, تو ہینڈ شیک کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہاں یہ زمین تمہاری ہو گئی. تو اس قدر ایمانداری ہوتی تھی. تو لوگ سوچے کہ بھئی یہ ایمانداری کیسے ختم ہو جائے گی, ہاؤ ول اٹ بی لاسٹ. تو پہلے سوال یہ تھا کہ قیامت کب آئے گی, تو اس کا جواب یہ تھا کہ جب ایمانداری ختم ہو جائے گی تو قیامت کا انتظار کرو, قیامت آ جائے گی. پھر کہا, اس نے پوچھا جو چرواہا تھا کہ ایمانداری کیسے ختم ہوگی, ہاؤ ول اٹ بی لاسٹ. تو نبی کا سن نے کہا ایمانداری کیسے ختم ہوگی. اب یہ آپ لوگ بھی سوچ سکتے ہیں کہ ایمانداری کیسے ختم ہوگی. بہت سارے فیکٹر ہو سکتے ہیں, ہم لوگ ڈسکس کر سکتے ہیں, انڈلیٹ ڈسکشن کر سکتے ہیں, بٹ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک ریزن بتایا جس کی وجہ سے ایمانداری ختم ہوگی, وہ انہوں نے یہ کہا کہ دا پروفیٹ سیڈ وین authority is given to those who are not qualified for it then wait for the hour. جب ذمہ داری غیر ذمہ دار لوگوں کو دے دی جائے گی تو ایمانداری ختم ہو جائے گی. تو سورس یہاں ہے, جب ذمہ داری غیر ذمہ دار لوگوں کو دے دی جائے گی تو ایمانداری ختم ہو جائے گی, اور جب ایمانداری ختم ہو جائے گی تو قیامت آ جائے گی. تو اس کا ایگزامپل آپ دیکھیے, ایک زمانے میں جب یہ تو کافی فاسٹ چل رہا ہے آج کل کا زمانہ جو ہے, لیکن اس زمانے میں جس زمانے میں ابھی ہم اور آپ بات کر رہے ہیں, اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جو ورلڈ لیڈرشپ ہے اس کے جو میجر لیڈر ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, ہر کوئی جانتا ہے کہ ٹرمپ جھوٹ بولتا ہے, ہر کوئی جانتا ہے کہ مودی جھوٹ بولتا ہے, ہر کوئی جانتا ہے کہ نواز شریف جھوٹ بولتا ہے. یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. جو کوئی لیڈر ہیں جو کہ کچھ اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ ایمانداری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے اندر بھی 100% ایمانداری نہیں ہے. وہ بھی ان کو بھی جھوٹ کا سہارا لینا پڑ رہا ہے. تو جو جھوٹ ہے وہ ایکچولی آپ جب اتھارٹی میں اور جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو پھر آپ کوالیفائڈ نہیں ہیں. جب آپ کسی چیز کو آتھرائز کرتے ہیں, جب آپ ایک پوزیشن پہ ہوتے ہیں تو آپ کو اس پوزیشن کا حق ہے کہ آپ سچ بولیں, آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. تو یہ ایک چین ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوگا. تو یہ جب اتھارٹی ہی کرپٹ ہو جاتی ہے تو پھر قیامت کا وقت آ جائے گا. تو یہ کافی ریلیونٹ ہے انڈائریکٹ وے میں کہ اگر آپ دیکھیں جو ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے وہ کیسے ڈرائیو ہوتی ہے, اس کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے. اتھارٹی بس یہ ہے کہ ہمیں پیسہ کمانا ہے, ہمیں چیزوں کو بیچنا ہے, اس کے لیے ہمیں ننگا ہونا پڑے وہ بھی کر لیں گے, ہمیں جو ہے مارکاٹ دکھانی ہو اسکرین پہ وہ بھی دکھائیں گے, وہ ریپ دکھانا ہے, مولسٹیشن دکھانا ہے وہ بھی دکھائیں گے, بس ہمارا فلم بکنا چاہیے. تو بہت ساری چیزیں ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی منی بدنام ہو رہی ہے, شیلا جوان ہو رہی ہے, اس کے بعد ہمارے دلی میں جو ہے ریپ بھی ہوتا ہے. تو ہم کاز اور ایفیکٹ کو کوریلیٹ نہیں کرتے ہیں. آخر میں ایک قرآن شریف کی 2 آیتیں ہیں چیپٹر 57 میں, جس میں ایکچولی ایک پورا اس زندگی میں کیا ہے اور اس میں کیا کرنا چاہیے اور آگے کیا ہوگا اس کو بہت ہی مختصر وے میں بتا دیا گیا ہے. تو وہ میں یہاں پہ ریڈ آؤٹ کرتا ہوں, تو اس سے ہمیں تھوڑی سی انسپریشن لینی چاہیے. خیر یہ انسپریشن وہی لوگ لیں گے جو کہ اس چیز میں بلیو کرتے ہیں کہ
خدا ہے، ایک خدا ہے، اور مرنے کے بعد جو ہے دوبارہ زندہ ہونا ہے اور وہاں پہ ہمارا حساب ہونا ہے۔ جو لوگ ان چیزوں میں بلیو نہیں کرتے ہیں ان کو تو یہ ایک ایسی ہیری پوٹر کی کہانی لگے گی، ان کو لگے گا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ بنی بنائی باتیں۔ تو یہ میسیج ان کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ پھر بھی سننا چاہتے ہیں، تھوڑا مذاق اڑانا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ سیریس ہیں، تھوڑا چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، تو آپ کو پڑھنا چاہیے ان سب چیزوں کو۔ تو یہ چیپٹر 57 میں ورس 20 اور 25 ہے، آپ لوگ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ قرآن شریف کا ٹرانسلیشن آپ کو مل جائے گا quran.com/57 اگر آپ کریں گے تو وہاں پہ آپ ورس 20 اور 25 پہ جا سکتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور یہ میسیج پوری انسانیت کے لیے، کہ bear in mind that the present life is just a game, a diversion, an attraction, a cause of boasting among you, of rivalry in wealth and children. It is like plants that spring up after the rain. Their growth at first delights the sower, but then you see them wither away, turn yellow, and become stubble. There is terrible punishment in the next life, as well as forgiveness and approval from God. The life of this world is only an illusory pleasure. So race for your Lord's forgiveness and a garden as wide as the heavens and earth, prepared for those who believe in God and His messengers. That is God's bounty, which He bestows on whoever He pleases. God's bounty is infinite. No misfortune can happen either in the earth or in yourself that was not set down in writing before we brought it into being. That is easy for God. So you need not to grieve for what you miss or gloat over what you gain. God does not love the conceited, the boastful, those who are miserly, and who tell other people to be miserly. If anyone turns away, remember that God is self-sufficient and worthy of praise. We sent our messengers with clear signs, the scripture and the balance, so that people could uphold justice. We also sent iron with its mighty strength and many uses for humankind, so that God could mark out those who would help Him and His messengers, though they cannot see Him. Truly God is powerful and mighty. تو یہ ایکچولی ایک سمری ہے اس زندگی کی۔ اگر آپ اس سمری کو سمجھ جائیں گے تو آپ کو باقی چیزوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ جیسے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک سار ہے یہ قرآن شریف کا، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو زندگی ہے کیا ہے، خدا کیا ہے، میسنجر کیا ہے، انہوں نے کیا میسج دیا ہے، اور مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے مسلمانوں کو۔ اور ایک بار پھر آپ چیپٹر 45 ورس 23 کو ریویو کریں، اور ایک بار اپنے آپ سے سوال کریں کہ یہ جو سیلیبریٹیز ہیں کیا یہ فالو کرنے کے لائق ہیں یا نہیں ہیں۔ اور پھر بھی اگر آپ فالو کرتے ہیں تو خیر، ہم سب کا عمل اللہ جانتا ہے ہمارے دل میں کیا ہے، اور اس کا ایک دن حساب ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔